السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 11واں پارہ الحمدللہ سٹارٹ کر دیا تھا ہم نے پچھلی دفعہ، اور اس کا سیکنڈ رکوع ہے 11ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو خود سبقت لے کر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں نا۔ سبقت یعنی دوسروں پر برتری حاصل کر لینا، خود سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا۔ السابقون الاولون، وہ لوگ جو پہلے لوگوں میں سے جو ایمان لائے، ان میں بھی جن لوگوں نے آگے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جد و جہد کی، من المہاجرین والانصار، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شک مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے۔ مہاجر وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے رہائشی تھے اور انہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا اور ان کو اپنے ہر چیز میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنے کھیتی میں، ہر چیز میں ان کو شیئر کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ رضی اللہ عنہم والذین تبعوہم بے احسان، یہ جو لوگ ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، کس طریقے سے؟ بے احسان، یعنی ان کا رویہ کیا تھا؟ نیکی کا، ان کا رویہ احسن رویہ تھا، حسن عمل، اسی سے نکلا ہے لفظ۔ تو اللہ پاک نے دراصل جو پوری بات یہاں پر کی ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو سنت کا سرچشمہ پھوٹا، اس کے اوپر اللہ بتا رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ نے اس پر عمل کیا، والذین اتبعوہم بے احسان، اور پھر جن اور لوگوں نے، یعنی ان لوگوں کی پیروی کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کی پیروی کی۔ تو آپ اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اتباع کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جن لوگوں نے اتباع کی وہ تابعی کہلائے۔ اتباع سے یہ لفظ ہے۔ یہ سورہ طور ہے، 52 نمبر سورت۔ صرف اس سنت کے عمل کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں رہنمائی دی ہے کہ سنت کا عمل، اتباع کا عمل، آنے والے پیچھے والے ان کو دیکھ کر کرتے ہیں اور وہ عمل آگے سے آگے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ طور ہے، اس کی آیت نمبر 21 نکالیے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہاجرین اور انصار دونوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور پھر ان لوگوں کی اتباع جنہوں نے کی نیک عمل کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے سنت کے اوپر عمل کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ایسی جنتیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اچھا، یہ آیت نمبر 50 سورہ طور کی آیت نمبر 21 نکالیے گا۔ والذین آمنوا، اب یہ وہی بات ہو رہی ہے اتباع کی، سنت کے طریقہ کار کی، کہ کیسے یہ سنت آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور حالانکہ سنت تواتر کے عمل کے ساتھ ہی آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، اور اس عمل تواتر کی تائید اور اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے ہمیں مزید وضاحت کر دی۔ قیامت تک کے لیے یہ ایک لاریب
فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اپنا، کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو سنت کا عمل ہے، عمل تواتر ہے، اس کو اون کیا، اور اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ کر دیا، اور قرآن جیسے محفوظ ہے اسی طرح سنت کا عمل بھی لاریب اور محفوظ ہے۔ اب وہ لاریب اور محفوظ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن لاریب اور محفوظ ہے، تو سنت کا سر چشمہ جو ہے وہ قرآن سے پھوٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا، آپ کو ایمان کی حالت میں صحابہ کرام نے فالو کیا، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو فالو کیا وہ تابعی کہلائے، پھر جن لوگوں نے تابعین کو فالو کیا، ان کی اتباع کی، وہ تبع تابعین کہلائے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بے ایمان، اور ان ایمان والوں کی اتباع ان کی ذریت نے کی ایمان کی حالت میں، بے ایمان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اوپر بھی ایمان والے ہیں جو کہ وہ عمل کر رہے ہیں، اور جو ان کی اتباع کرنے والے وہ بھی ایمان والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتبعتہم ذریتہم بے ایمان، ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کس حالت میں کی؟ ایمان کی حالت میں کی، یعنی وہ ایک مکمل محفوظ عمل آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کا الحاق کر دیں گے ان کی ذریت کے ساتھ، یعنی ان کی ذریت کا الحاق ان کے عمل کے ساتھ عمل میں کر دیں گے، جو تواتر کے ذریعے وہ عمل اوپر سے اوپر پہنچتا ہے صحابہ کرام، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے گا۔ وما التناہم من عمل من شیء، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے عمل میں سے کسی کے عمل میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں کریں گے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عمل تواتر کی سند قرآن کے اندر رکھ دی، اس حوالے سے یہ آج کی آیت بھی وہ اسی کی تشریح کر رہی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جو السابقون لوگ تھے نا، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کہ جو کون سی کامیابی ہے؟ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو اصل بات یہاں پر ڈسکس کی جا رہی ہے نا، وہ السابقون کا لفظ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ واقعہ میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل آئی ہے کہ قلیل من الاولین، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، السابقون السابقون، وہاں پر ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بیان کی ہے کہ ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو یہ السابقون دراصل کون لوگ ہیں؟ جو سبقت لے جانے والے ہیں، بازی لے جانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں انگلش میں ایک لفظ بولا جاتا ہے والنٹیئر، یعنی جو خود سے نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ جو یہ پیچھے سارے ہی اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے وہ ساری کس بارے میں کی تھی؟ کہ جہاد باموالکم وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوشش جدوجہد کرو۔ اب ان کے مقابلے میں جو ضد ہے ایمان والوں کے مقابلے میں، اس حوالے سے پچھلے 2 رکوع میں اور سٹارٹ سے لے کر اب تک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بار بار بات ہو رہی ہے، اور سورہ توبہ میں تو منافقین کے بارے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب منافقون، یعنی جو دیہات کے رہنے والے ہیں، بعض قبائل کے لوگ، وہ بھی منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور ان اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، مردو علی النفاق، وہ جو اڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دل وہیں رکے ہوئے ہیں، ابھی پھنسے ہوئے ہیں، وہ نفاق کی حالت میں ہیں، یعنی وہ ایمان میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل کنارے پر رہ کر دین میں کھڑے ہوتے ہیں، دین میں شامل ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی فائدہ دیکھتے ہیں تو ادھر جھک جاتے ہیں، اور اگر اپنا کوئی اور مفاد ان کو دوسری طرف نظر آتا ہے تو یہ دوسری طرف جھک جاتے ہیں۔ تو دراصل یہ رویہ بیان کیا جا رہا ہے
اور ان رویوں کے حوالے سے ہی مسلسل ایک ڈیٹیل آ رہی ہے کہ یہ رویے اگر ہمارے اندر بھی موجود ہیں، آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے کی حالت کچھ اسی قسم کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم معاشرتی طور پر اتنے گراوٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرتی معاملات کے اندر ہم بہت زیادہ کہہ لیں کہ، اور ایون کہ معاشرتی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے خاندانی آئلی معاملات ہیں اس میں بھی ہم منافقت کا اکثر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کو بچانے کے لیے کچھ اس قسم کے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم اپنے خاندان کے اندر بھی جس کے حق اور سچ کی بات کرنے کے بجائے منافقت کا ایک جو ہے نا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ رویے ہمارے گھروں سے نکل کر ہمارے معاشرے میں پھیلتے ہیں۔ اور یہ دراصل چونکہ رویے بیان ہو رہے ہیں تو ان رویوں کا کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفاق کی بات کر رہے ہیں اور منافق اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ کہہ رہے ہیں نحنو نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو قبائل کے اندر اور مدینہ کے اندر جتنے بھی منافقین ہیں بے شک آپ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم ہے، سنعذبہم مرتین، میں ان کو دوہرا عذاب دوں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تو وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دعوت کو قبول کرنے کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے سارے ایکشنز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں لائف میں، اس کے سارے معاملات ایون کہ وہ ایسے معاملات ہیں جیسے کہ یہ جنہوں نے کھلم کھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں بھی کی، اور جب عین وقت آیا اس وقت وہ نفاق پر اپنا کھل کر سامنے آ گئے، اور انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کی جمعیت کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی، اور ایون کہ جب غزوہ بدر کے لیے بھی جب جا رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر کچھ روایات کے مطابق تو 1000 کا لشکر تھا جو مدینہ سے روانہ ہوا تھا، لیکن اس میں سے لوگ واپس آتے رہے ان کو چھوڑ کے بیچ میں سے۔ تو یہ مختلف روایات میں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں اس قسم کی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ترین ساتھیوں کے ساتھ، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دراصل یہ وہ سلیکٹڈ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے مخلص ترین لوگ تھے، ان کے ساتھ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہو گئے اللہ کے حضور، اور اللہ کو کہا کہ اے اللہ میں میری جو کل جمع پونجی تھی، میری جو کل ایک وہ ساری دعوت کا جو نچوڑ تھا اور جو مخلص ترین لوگ تھے، اللہ میں ان کو لے کر تیرے حضور پیش ہو گیا ہوں، تو آج یہی بندے ہیں تیرے جو یہاں پر اس وقت مارکہ حق و باطل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدر کو یوم الفرقان بھی قرار دیا کہ وہ فیصلے کا دن ہو گیا تھا، اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ دعوت اور یہ جو قرآن کا نظم ہے اور یہ جو نظام ہے یہ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے پوری جو ہے نا انسانیت تک پہنچے گا، اور پورے عالم میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نظام کو قائم کر دیا جائے گا، اور وہ ہوا، آپ نے دیکھا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوہرے عذاب کا وعید سنائی ہے، اللہ نے کہا اور پھر قیامت کے دن یہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، مان لیا، ایڈمٹ کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا، کیونکہ ان کے اختلاط تھے، مکس ہوا ہوا تھا ان کا عمل، صالحاً، وہ اچھے کام بھی کرتے تھے، اور وہ آخر سیئا، اور غلط کام بھی کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے اعمال کے حساب سے صحیح برائی اور اچھائی کو خلط ملط کر دیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، اب اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ وہ لوٹ کر آئے ہیں، توبہ کی ہے، تو عنقریب اللہ بھی ان کے اوپر متوجہ ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو پلٹ کر آتا ہے، جو اپنی اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا، ایڈمٹ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ایمان والے لوگوں سے جو کہ خالص ہو کر آپ کی طرف آتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، ان سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانے والا مال جو ہے وہ پکڑ لیا کریں، تطہرہم، اس سے کیا ہوگا کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، یعنی مال
کا جو زکوٰۃ ادا کرنے سے اور مال کے صدقات خرچ کرنے سے اور جو جان کا آپ نکالتے ہیں صدقہ، اللہ کے راستے میں آپ روزہ رکھتے ہیں اور نماز صلات ادا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں اپنا وقت کھپاتے ہیں، تو وہ آپ کی جان کا اور آپ کے جو مال خرچ کرتے ہیں وہ اس کا زکوٰۃ کی شکل میں اور صدقات کی شکل میں اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ پاک بھی ہو جاتی ہے۔ وہ تزکیہم، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس بھی ہوگا، یعنی مال دینے سے انسان کے اندر اپنے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، اپنے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی محنت کی ایک کمائی ہوتی ہے، حلال کی محنت کی کمائی جس طریقے سے کمائی جاتی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ایک پورشن اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یہ اللہ کے ساتھ کوئی خاص ہی محبت اور تعلق ہوتا ہے تو ہی انسان اس طرف جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تزکیہ نفس کی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا وہ قبول کر لیا کریں، ان سے وصول کر لیا کریں جب یہ آپ کو اللہ کے راستے میں مال پیش کریں، تو اس سے ان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی ان کو ملے گی، اور یہ ہمارے لیے اس میں گائیڈ لائنز یہی ہے کہ ہم بھی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں ایک مخصوص حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود سے ڈیسائیڈ کر وہ ہر مہینے نکال دیا کریں، کیونکہ قرآن میں اور دیگر جگہوں پر اس کو طریقہ کار ہی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جب بھی فصل آئے تو اس کو اس وقت وہاں پر جو لوگ موجود ہوں، ان میں محتاج ہوں، جو ضرورت مند ہوں، جن کی احتیاج ہو، تو ان کو وہ اس میں سے دے دیا کرو، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو جو تمہارے انڈر ہینڈ ہو تو ان کے اوپر بھی تم خرچ کر دیا کرو۔ تو اگر آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں آج کل ایک منتھلی بجٹ ہم لوگ بناتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا منتھلی انکم ہوتی ہے، سیلری بیسڈ ہوتے ہیں وہ، تو جس طرح بھی آپ اس کو مناسب سمجھیں، اگر آپ سیلری آپ کی منتھلی بیس پر آتی ہے تو آپ اس سیلری میں سے ایک پورشن اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لسٹ دی ہوئی ہے، آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، پروفیشنلز کو نہیں مال اپنا دینا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لسٹ دی تھی سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ینفقون قل فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین والسائلین وفی الرقاب، تو یہ وہاں پر پوری ایک لسٹ ہے، وابن السبیل، تو اس میں درجہ بدرجہ آپ پیرنٹس سے سٹارٹ کریں گے، پھر بلڈ ریلیشنز آپ کے بہن بھائیوں میں، پھر آپ کے سگے بلڈ ریلیشن کے باہر جو آپ کے پیرنٹس کے بلڈ ریلیشنز کے لوگ ہیں، ان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بہن کوئی بیوہ ہو گئی ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں جن کی اسکول کی فیس ادا ہونے والی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ آپ نے ان کو ان کے چہروں سے تم پہچانو گے، تعریفون بسیماہم، تم ان کو خود پہچانو گے، اور لا یسألون الافا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، یعنی پروفیشنل بیگرز کو اپنا پیسے دینے اور اپنا مال خرچ کر کے یہ سمجھ لینا کہ یار ہم تو اتنے صدقہ خیرات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت، چوک پہ کہیں کسی وقت کوئی نظر آیا، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو آپ نے دے دیا، تو وہ بے شک آپ دے دیا کریں، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کو اپنے اس میں سے ایک ان لوگوں کو ڈھونڈ کر جو واقعتاً ضرورت مند ہے اور ان کی کوئی ایک ضرورت آپ کے ہاتھ سے اگر پوری ہو جائے گی تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ وہی بات ہو جائے گی کہ وہ ہمارے لیے ظاہری اور باطنی ہمارے تزکیے کا سبب بنے گی۔ وصلی علیہم، اور یہ وہ لفظ آ گیا ہے کہ جو بڑا اہم ہے، اس لفظ کے اوپر ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں معاشرے کے اندر، اس لفظ کو آج تھوڑا سا ہم ایک مرتبہ پھر چونکہ یہ آ گیا، پچھلی رکوع میں بھی آیت میں آیا تھا اور میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے، آیت نمبر 99 میں بات آئی تھی کہ وہ من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوات، تو یہاں پر رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وصلی علیہم، آپ ان پر صل کریں، ان صلاتک سکن سکن لہم، آپ کا ان کے ساتھ صلات کرنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگا۔ ابھی میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کی ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہمہ وقت سننے والے اور ہمہ وقت جاننے والے ہیں۔ سل کو میں بے شمار دفعہ آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں کہ سل کا لفظ جو ہے یہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ساتھ لگنا، جڑنا، ملاقات کرنا، اور ان سارے معنوں میں یہ آتا ہے سل،
یعنی ساتھ لگ جانا، مل جانا یا ملاقات۔ تو اب ہم اس لفظ کو دو تین جگہ پر قرآن میں جہاں پر یہ ڈسکس ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے آپ سورہ بقرہ کی 257 نمبر آیت نکالیں، وہاں پر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم رکھو، اور اس تعلق کے قائم رکھنے پر صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ چیزیں ملیں گی۔ 2/157 پیج 157۔ ہاں جی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ یہ وہی لفظ آ گیا صلوات کا جو سل سے بنا ہے، من ربہم، جو اگر تم اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرو گے اور یہ کہو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم اور مضبوط رکھو گے اور جمے رہو گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ان کے رب کی رحمت بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر صل کا ترجمہ رحمت کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ عربی کے ہی دونوں لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا میننگ رحمت نہیں تھا، رحمت کو علیحدہ سے ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سل کے میننگ کو اگر ہم یہاں پر اپلائی کریں، جس کا میننگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ لگنا اور جڑنا، تو جب اولئک علیہم صلوات من ربہم، یعنی اللہ کی طرف سے جب ان کے ساتھ پشت پناہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندے کے اوپر پیچھے سے اللہ ساتھ لگے گا بندے کے، یعنی اللہ کی سپورٹ ہوگی، اللہ کی شفقت اور مہربانی ہوگی یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ یعنی اب وہ میننگ تو وہی رہیں گے، لیکن ان میننگ کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ میننگ لیے جائیں گے بندے کے اوپر، تو وہاں پر ہم اس کے میننگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صلوات من ربہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے پشت پناہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بیک پر بھی کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی ہے، اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی تو یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی کے میننگ میں آئے گا، ورحمت، اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ یہاں پر آ رہا ہے اس آیت میں جو ہم نے آج پڑھی کہ وصلی علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر صل کریں، یعنی آپ رسول اکرم کی طرف سے بھی پھر ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور جو پچھلی آیت میں بات آئی کہ وصلوات الرسول قربات عند اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وصلوات الرسول، اس کا مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بن جائے گا ان کا وہ۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آ کر اپنا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آپ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصلی علیہم، اب کچھ رسول اکرم نے ان کے اوپر کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ بھیجنا نہیں ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعلق اور وابستگی کا اظہار ہوگا ان پر، وصلی علیہم، آپ کا ان کے ساتھ تعلق اور وابستگی کا اظہار ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سورہ احزاب 33 نمبر صورت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر بھی اگر ہم اس کو نکالیں تو 33/43 نکالیے گا، اور پھر 33/56 بھی ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی ہمیں یہ سکھائی ہے۔ 33/43 پہلے نکالیے گا، یہ پیج نمبر ہے 538۔ هو الذی، وہ اللہ ہی ذات ہے، یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر صل کر رہا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر صل کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی۔ اس سے اگر اوپر والی آیات پڑھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، یعنی قرآن کو پھیلانے کی کوشش میں لگے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ،
تو تم پر اللہ اور اس کے فرشتے کیا کریں گے؟ یصلی علیکم، وہ تم پر سل کر رہے ہیں۔ اور سیم یہی ورڈنگ کے ساتھ آگے نکالیں آپ آیت نمبر 56، ہاتھ وہیں پر رکھیں، اس آیت کو بھی دیکھو اور اس آیت کو بھی دیکھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی 43 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر، ایمان والوں پر سل کر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سل کر رہے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، کیوں کر رہے ہیں وہ یہ سپورٹ، یہ ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری تائید و حمایت اور نصرت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو جس معنی میں بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے جا کر یہ بات پڑھیں گے تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بیان کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا سل تمہارے ساتھ کیسے کر رہے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کا تمہارے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اللہ نے پھر تمہیں ہدایت کے راستے پر چلایا اور تمہیں گمراہی کے اندھیروں میں سے نکال کر اس قرآن کی روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کیا تھا، اللہ کے ذکر کے ساتھ جب تم جڑ گئے تو پھر اللہ نے تمہارے ساتھ، تم نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا تو اللہ اور اس کے فرشتوں نے تمہارے ساتھ تعلق بھی جوڑا اور تمہاری پشت پناہی بھی کی اور تمہاری مدد بھی کر رہے ہیں، اور اب تمہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے ہیں۔ اور یہاں 56 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی بیک پر سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب حکم دیا جا رہا ہے باقی سارے ایمان والوں کو بھی، قیامت کے دن تک کے ایمان والوں کو، صلو علیہ، تم بھی ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب بات سمجھیں آپ، کیونکہ اصل اس کا میننگ ہے ساتھ لگنا، جڑ جانا، تو تم بھی ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب قیامت تک کے آنے والے مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ وہ اسی مقصد، اسی دعوت کے ذریعے جڑیں گے جو دعوت اور مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جو ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک، جو آپ تک یہ قرآن نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیے، انسانوں تک پہنچا دیجیے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام لگے تو صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ساتھ لگتے ہوئے اسی کام کو سر انجام دیا، اسی جد و جہد میں شریک ہوئے، یہی پیغام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو جو سامنے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا رہا، اس کے لیے انہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ اب اسی پیغام کو لے کر، اسی پیغام کو سمجھ کر، اسی پیغام کو لے کر ہم نے انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی اس جد و جہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن کر، ان کی اتباع کرنے والے بن کر، ان کے تابعی بن کر اسی پیغام کو آگے انسانیت تک پہنچانا ہے۔ تو اب ہم اس پیغام کو پہنچانے کے عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس احکامات جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تم تک پہنچا دیے ہیں، ان احکامات کو وَسَلِّمُوا، اس میں حکم دیا جا رہا ہے تسلیمہ، تسلیم کرنے کے متعلق، یعنی جو تمہیں حکم دیے جائیں ان کو تسلیم بھی کرتے رہو۔ تو یہ احکامات قیامت کے دن تک کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی شکل میں دے کر گئے ہیں، ان احکامات کو نہ صرف ہم نے ماننا ہے بلکہ ان کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، آپ کی ان کے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات کے جاننے والے اور سننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات و خیرات بھی وہی قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر نہایت رحم کرنے والا ہے۔
آگے آنے والی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویک میں تھوڑا سا اس کو مزید دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔